بسم الله الرحمن الرحيم زخم ہر بار لگا گا جنازہ تیرا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآل الطيبين الأطهرين المعصومين الهداة المهديين الغر الميامين الذين قال الله تبارك وتعالى في شان عصمتهم وطهارتهم في القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. رحمة الله على أحبابهم ولعنة الله على ظالميهم ملعونين إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله من أحب تمسك بالقرآن بالعروة الوثقى لا انفصام لها فليتمسك بولاية علي بن أبي طالب صلوات بوالد. دعا ہے اللہ تعالیٰ محمد و آل محمد کے وسیلے سے یہ عزاداری، یہ تبلیغ و ترویج مکتب حق کا یہ ذکر بے مثال اور ذکر محمد و آل محمد کو تمام مرحومین علماء، شہداء اور آپ سب کے مرحومین، اس ادارہ کے بانیان مرحومین، معاونین مرحومین اور موجودہ اس ادارہ کے منتظمین، معاونین اور آپ سب کی مرحومین کی بخشش مغفرت کا اللہ وسیلہ قرار دے. اللہ تعالیٰ اس ذکر پاک کو ملت جعفریہ مکتب اہل بیت عبداران اہل بیت اور آپ سب کی دینی دنیاوی ترقیوں کا وسیلہ قرار دے. اللہ تعالیٰ محمد و آل محمد صدقے ہمارے اس ذکر عبادت پر وقت کے امام زمانہ کو راضی فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم سب کو اپنے امام کو راضی رکھنے کی اطاعت خداوندی سے توفیق عطا فرمائے. مکتب اہل بیت عبداران اہل بیت کی حفاظت فرمائے. گزشتہ رات جو مسجد سے نماز پڑھ کر آنے والے ایک نمازی شہید ہوئے ہیں اور اس مظلوم کے قاتلوں کو اللہ آخرت کے عذاب سے پہلے دنیا کے بدترین عذاب میں مبتلا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے پسماندگان کو صبر عطا فرمائے. جو زخمی مومنین ہیں اللہ ان کو جو ہے صحت سلامتی عطا فرمائے. محمد و آل محمد کے صدقے، خون شہداء کے صدقے پوری ملت میں اور سب میں محبت اہل بیت کے صدقے بیداری عطا فرمائے، وحدت و اتفاق عطا فرمائے.
غیبت کبریٰ میں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، واجبات کی ادائیگی، محرمات سے بچنا اور علائم ظہور سے واقف ہو کر موت سے پہلے اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ ان سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات باوجہ پڑھیں۔ وقت کے دامن میں اللہ محمد و آل محمد صلی کے تمام مرحومین اور اس مرحوم مذکور کے درجات بلند فرمائے، ان کے وارثوں کو صبر عطا فرمائے، محمد نواز مرحوم کو اپنی رحمت اور محمد و آل محمد کی زیارت شفاعت نصیب فرمائے۔ صلوات پڑھیں باواز بلند، اللہم صلی اللہ محمد۔ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، اس مختصر ٹائم میں ذکر ہے، موضوع ہے ولایت علی ابن ابی طالب۔ اہمیت کیا ہے، مقام کیا ہے، اور علی ولی اللہ پڑھنے والے کی ذمہ داری کیا ہے۔ سورۃ لقمان کی آیت ہے، من یسلم وجہہ الی اللہ وہو محسن فقد استمسک بالعروۃ الوثقی وإلی اللہ عاقبۃ الامور۔ یہ آیت شرط اور جزا کے طور پر جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، اللہ کے حکم کو تسلیم کرے، اللہ کی اطاعت کرے، مطیع بن جائے، اس حالت میں کہ وہ نیک بھی ہو، فقط استمسک بالعروۃ الوثقی، تو یہ ایسے ہے گویا اس نے عروۃ الوثقی کو تھام لیا۔ درسی قسم کے معروضات ہیں، آپ نے اگر توجہ فرمائی ماشاءاللہ توجہ ہے، اور آپ کی توجہ میں اگر مزید اضافہ ہوا تو جو آپ کے دلوں میں ولایت مولا امیر کا نور ہے اس میں اضافہ ضرور ہوگا۔ صلوات پڑھے بابا۔ شرط اور جزا ذہن میں رہے، شرط کو یاد رکھنا ہے، جزا خود بخود یاد ہو جائے گی۔ جیسے کہا جاتا ہے نا، اگر وہ محنت کرتا تو کامیاب ہو جاتا۔ قرآنی آیتیں بھی اسی طرح ہیں، حدیث مبارکہ بھی اسی طرح ہیں۔ بعض حدیثوں میں شرط کا بھی ذکر ہے، جزا کا بھی ذکر ہے۔ قرآنی آیتیں بھی اسی طرح ہیں، جیسے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعون، اگر ہم تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول کی اتباع کرو۔ رسول کی اتباع میں اللہ کی محبت کا راز بند ہے۔ یہ بھی بالکل اسی طرح ہے کہ جو شخص اللہ کی اطاعت کرے، مطیع بن جائے، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرے، وہ ایسے ہے گویا اس نے عروۃ الوثقی کو تھام لیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا نعرہ سید و سلام پہ علماء حرکت صلوات۔ اللہم صلی اللہ۔ شرط اور جزا کو یاد رکھنا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ اگر وہ محنت کرتا تو پاس ہو جاتا، تو پاس ہونے کی جو وجہ اور سبب ہے وہ ہے محنت۔ تو اس آیت میں عروۃ الوثقی کو تھام لینے کا وسیلہ کیا ہے؟ اطاعت خدا بندی۔ جیسے فرمان ہے، من کانا مطیعا للہ فہو محبنا، یہ شرط اور جزا ہے کہ آل محمد فرماتے ہیں ہمارا حبدار کون ہے؟ جو مطیع خدا، یعنی حبدار اہل بیت ہونے کو تو یاد کرے، شرط بھول جائے تو یہ بندہ حقیقی حبدار اہل بیت نہیں بن سکتا۔ جیسے کامیابی کو تو یاد کرے، پاس ہونے کو یاد کرے، اور محنت بھول جائے تو یہ شخص بھی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ عروۃ الوثقی کو تو یاد کرے، اطاعت خدا بندی نہ ہو تو یہ شخص بھی عروۃ الوثقی کا تھام نہیں سکتا۔
اتباع رسول کو یاد رکھیں، اور اتباع رسول وسیلہ ہے محبت خدا کا۔ شرط یاد رہے گی تو پھر جزا کی بھی قیمت پتہ چل جائے گا۔ جزا یاد ہے شرط یاد نہیں تو بندے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی شرط اور جزا ہے۔ جو اللہ کی اطاعت کرے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، خود اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے میں محکوم ہوں، اللہ حاکم ہے، تب اس کی حالت یہ ہے کہ اب اس نے عروۃ الوثقیٰ کو تھام لیا۔ اب پہلی مرتبہ لفظ عروۃ الوثقیٰ سنا صحابہ کرام نے۔ تفسیر البرہان فی تفسیر القرآن والے صاحب لکھتے ہیں مرحوم رحمت اللہ علیہ کہ صحابہ کے نام نے پہلی مرتبہ سنا عروۃ الوثقیٰ تو فرمایا یا رسول اللہ ما ہے عروۃ الوثقیٰ، عروۃ الوثقیٰ کیا ہے؟ جیسے آیت نازل ہوئی نا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر شے کو ہم نے امام مبین میں بند کر دیا ہے، محفوظ کر دیا ہے۔ تو لوگوں نے پہلی مرتبہ سنا تھا اس وقت کے صحابہ کے نام نے، تو ہماری بھلائی کی خاطر سوال کیا یا رسول اللہ یہ امام مبین تورات ہے؟ مختلف لوگ تو مزاج بھی مختلف، بجائے کہ سوال کرتے سرکار بیان فرمائیں امام مبین کیا ہے۔ پہلے بات لوگوں کو جلدی ہوتی ہے۔ ایک صاحب نے کہا امام مبین تورات ہے، فرمایا نہیں۔ دوسرے نے سوال کیا امام مبین انجیل ہے، فرمایا نہیں۔ پھر ایک اور صاحب نے سوال کیا امام مبین زبور ہے، فرمایا نہیں۔ امام مبین صحیفے ہیں، فرمایا نہیں۔ مختلف سوال کرتے رہے، اتنے میں اللہ کے ولی مولا امیر تشریف لائے، مناقب کی کتابوں میں ہے مولا اللہ کے رسول ہمارے مولا نبیوں کے مولا فرماتے ہیں امام مبین کا پوچھنے والے ھذا علی امام مبین۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے آیت نازل ہوئی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ، آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل انجام دیا یہ خیر البریہ، یہ بہترین مخلوق ہیں۔ اب دیکھیں دو چیزیں ہیں خیر البریہ کا وسیلہ، دو چیزیں ہیں ایمان اور عمل صالح، لیکن یہ ذہن میں رہے غیر معصوم کا ایمان اور ہے، معصوم کا ایمان اور ہے، غیر معصوم کا عمل صالح اور ہے، اور معصوم کا عمل صالح اور ہے۔ آپ تو ماشاءاللہ سارے عمال کیا دیکھیں گے، ایک ضربت لگی تھی دشمن خدا کے سر پر تو ایک عمل صالح کی قیمت کیا اللہ نے لگائی کہ میرا نبی اعلان کر دے کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ کوئی بندہ یہ قیاس نہ کرے عمل صالح اور ایمان خیر البریہ کا وسیلہ ہے، تو یہ خیر البریہ وہ ہے جو معصوم بھی ہوں اور امت کے امام بھی ہوں۔ لوگ پوچھ رہے تھے خیر البریہ کیا ہے، تو اب اتنے میں مولا علی تشریف لائے، اپنے اور پرائے سارے مسلمان لکھا کہ اللہ کے نبی کے زبان در فشاں سے وحی ترجمان سے یہ جملے نکلے، وہ خیر البریہ کے پوچھنے والے سنو علی خیر البریہ کائنات میں بہترین مخلوق ہے۔ اب عروۃ الوثقیٰ کے بارے پوچھا کیا ہے، جیسے نیا لفظ سنا تو لائق طالب علم کا کام تو یہی ہوتا ہے، پوچھا عروۃ الوثقیٰ کیا ہے، فرمایا ہے ولایت سید الوسیجین، یہ تمام انبیاء کے وسیعوں کے سردار کی ولایت کا نام ہے عروۃ الوثقیٰ۔ سبحان اللہ۔ اب لوگوں نے کہا سرکار پہلے تو ہمیں عروۃ الوثقیٰ کا پتہ نہ تھا، اب آپ نے بتا دیا تمام انبیاء کے وسیعوں کے سردار کی ولایت یہ ہے عروۃ الوثقیٰ۔ پہلے یہ تو تعارف کروائیں من ہوا سید الوسیجین۔ ماشاءاللہ میں قصیدہ پڑھ رہا ہوں، ایسے تو نہیں سنتے موالی، صلوات پڑھیں باواز بنا۔
چلو خیر انشاءاللہ، توجہ ہے آپ کی ماشاءاللہ، میرا نیک گمان ہے۔ تو پوچھا سید الوسیین کون ہیں؟ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں کے وسیعوں کے سردار کی ولایت، تو بتائیں وہ سید الوسیین کون ہے؟ سرکار فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، هو امیر المومنین، جن کی جو نبیوں کے وسیعوں کے سردار ہیں وہ ہیں امیر المومنین۔ ایک مرتبہ کسی نے میرے مولا، آپ کے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آ کر سلام کیا، اور سلام میں عرض کرتا ہے السلام علیک یا امیر المومنین۔ کسی نااہل کو کوئی کہے نا امیر المومنین، وہ خوش ہو جاتا ہے، لیکن یہ معصوم امام ہے۔ امام فرماتے ہیں ماں خبردار، خاموش ہو جا، مجھے امیر المومنین مت کہے۔ وہ پریشان ہو گیا، عرض کرتا ہے مولا کیا آپ مومنوں کے امیر نہیں ہیں؟ فرمایا اس میں کوئی شک نہیں، ہم مومنوں کا امیر ہیں، لیکن سن ہے لقب جدی علی ابن ابی طالب، یہ میرے جد علی ابن ابی طالب کا لقب ہے، ان کے ساتھ خاص ہے۔ اس کے بعد مولا نے فرمایا لو یعلم الناس متى سمع جدی امیر المومنین ما انکروا الا شقی، فرمایا کہ لوگوں کو پتہ چل جاتا میرے جد کو اللہ نے امیر المومنین کا لقب کس وقت دیا تو سوائے بدبخت شقی کے کوئی انکار نہ کرتا۔ اب مکتب امامت کا شاگرد تھا تو پوچھتا ہے سرکار بیان فرمائیں آپ کے جد کو اللہ نے امیر المومنین کا لقب کس وقت دیا؟ فرمایا سنو سمع جدی امیر المومنین وآدم بین الماء والطین، میرے جد کو اللہ نے امیر المومنین کا لقب اس وقت دیا جب ابھی حضرت آدم کی خلقت نہیں ہوئی تھی۔ نعرہ حیدری، یا علی علی علی، ماشاءاللہ نعرہ حیدری بھی بڑے خلوص سے لگایا ہے، بزرگوں نے خلوص ایمانی سے نعرہ لگوایا۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے جواب دے نعرہ حیدری، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو فرمایا میرے جد کو اللہ نے اس وقت امیر المومنین کا لقب عطا فرمایا جب ابھی حضرت آدم کی خلقت نہیں ہوئی تھی۔ اور غدیر کا میدان تو ماشاءاللہ آپ کے سامنے ہے کہ جب من کنت مولا ولایت علی کا اعلان ہو چکا تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے جاؤ علی کے خیمے میں اور جا کر علی کی خدمت میں خصوصی سلام کرو بے امرت المومنین، اور جاؤ علی کے خیمے میں 1,24,000 صحابہ کرام حکم نبی کی تعمیل کرتے ہوئے گئے اور جا کر کہتے ہیں السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ امیر المومنین پکار کر سلام کر رہے تھے، کیا امیر المومنین ہمارا سلام؟ تو پوچھا سید الوسیین کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد امیر المومنین۔ اب لوگ کہتے ہیں سرکار امیر المومنین کون ہے؟ امیر المومنین کون ہے؟ فرمایا ہے مولا المسلمین و سیدہم، امیر المومنین وہ ہے جو مسلمین کے سردار اور ان تمام مسلمانوں کے مولا۔ پھر عرض کرتے ہیں سرکار آپ تو لقب پہ لقب بیان کر رہے ہیں، نام تو بتائیں۔ پہلے پوچھا سید الوسیین کون ہے تو آپ نے فرمایا امیر المومنین، پھر پوچھا امیر المومنین کون ہے آپ نے فرمایا مولا المسلمین و سید المسلمین، پھر ہم پوچھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں ہوا اخی، یہ وہ میرے بھائی ہے۔ دیکھیں دنیا مواخات کو، مواخات مدینہ کو، بھائی چارے کو صحیح ادا نہیں کرتی۔ پرائمری سے لے کر ایم اے تک کی کلاسوں میں جو ٹیکسٹ بک بورڈ ہے نا اس پر ایسے یہودیوں کا قبضہ ہے، صحیح بھائی چارہ بھی نہیں لکھتے۔ کیا لکھتے ہیں؟ بس وہ تازے آئے ہوئے تھے انصار مکہ سے تو نبی نے فرمایا اپنا اپنا مہمان لے جاؤ، تو انصار نے جو ہے نا مہاجرین کو اپنا بھائی بنا لیا جو ہجرت کر کے آئے تھے، لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ خلوص کم ہوتا گیا، اب نفرتیں بڑھنا شروع ہو گئی، ایک دن مہمان، 2 دن مہمان، دل میں وہ قوت برداشت نہیں تھی۔ اب اللہ کی جانب سے حکم ہوا میرا نبی ان میں بھائی چارہ قائم کر، تو بھائی چارہ قائم ہوا۔ تمام جو ہے وہ سیرت کی کتابوں میں سب سے پہلی کتاب ہے
سیرت ابن حلبی، سیرت حلبیہ، دوسری سیرت ابن ہشام، جتنی سیرت کی کتابیں ان دونوں سے لکھی گئی ہیں، سب سے پہلی کتابیں یہ ہیں۔ ان میں جو حقیقی بھائی چارہ ہے لکھا گیا ہے کہ اللہ کے نبی نے انصار کو مہاجر کا بھائی بنایا، مہاجر کو انصار کا بھائی بنایا، اور علی بچ گئے۔ پرائمری سے لے کر ایم اے تک کیا لکھتے ہیں؟ بس بھائی چارہ قائم ہوا تاکہ آپس میں محبت پیدا ہو، انصار کو مہاجر کا بھائی، مہاجر کا انصار کا بھائی۔ یہ نہیں لکھتے کہ علی کو کس کا بھائی بنایا۔ اگر لکھتے پرائمری والے اسٹوڈنٹ کو، طالب علم کو بھی پتا چلتا کہ علی کس کا بھائی۔ اگر کوئی دیوار پر لکھتا علی اور فلاں بھائی تو پرائمری کا طالب علم بھی کہتا یہ غلط ہے، علی کسی کا بھائی نہیں۔ صحیح نہیں لکھتے پرائمری سے لے کر ایم اے تک کتابوں میں کیا کرتے ہیں؟ بغض علی کی وجہ سے ذکر بھی نہیں کرتے۔ صحیح تاریخ یہ ہے کہ جب انصار کو مہاجر کا بھائی بنایا، مہاجر کو انصار کا بھائی بنایا، علی بچ گئے۔ علی نے نبی کو دیکھا، نبی نے علی کو دیکھا تو نبی نے فرمایا یا علی تو چاہتا ہے میں بھی تجھے کسی کا بھائی بناؤں؟ مولا فرماتے ہیں ہاں میں بھی چاہتا ہوں مجھے آپ کسی کا بھائی بنائیں، لیکن توجہ سے سنیے گا نبی نے کیا فرمایا مد مثلو کا یا علی، علی تجھ جیسا کون ہے؟ تیرے معیار کا کون ہے؟ تیرا ہم رتبہ کون ہے؟ اللہ نے حکم کیا ہے انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا آخرت میں میرا بھائی ہے۔ اگر صحیح بھائی چارہ لکھتے تو رسالوں میں اگر کوئی لکھتا علی و فلاں بھائی حسن و فلاں بھائی تو پھر پتہ چلتا تھا۔ پرائمری کا طالب علم بھی کہتا غلط لکھ رہا ہے تو یہ نعرہ، علی کسی کا بھائی نہیں، علی نبی کا بھائی، نبی علی کا بھائی۔ فرمایا سنا امیر المومنین کون ہے؟ سید المسیحین کون ہے؟ کون ہے سید المسلمین؟ کون ہے؟ ہوا اخی و وسیجی و وارث علمی علی ابن ابی طالب، جس کی ولایت جو ہے وہ عروۃ الوثقی ہے، وہ ذات علی ابن ابی طالب۔ اس لیے حدیث میں ہے من احب ان یتمسک بولایتہ ان یتمسک بالعروۃ الوثقی، جو چاہتا ہے میں عروۃ الوثقی کو تھام لوں فَلْيَتَمَسَّكْ بِوِلَایَتِ عَلِیَّ ابْنِ أَبِی طالب، اسے چاہیے مولا علی کی ولایت سے تمسک کرے۔ اب یہ ولایت اتنا عظمت ہے، لو ان عبد نبت اللہ الف آمن ثم الف آمن ثم الف آمن، 3000 سال عبادت کرے، وَإِن لَمْ يُدْرِكْ فِي قَلْبِهِ وِلَایَتَ عَلِیَّ ابْنِ أَبِی طالب، اگر اس کے دل میں مولا علی کی ولایت نہیں، اکبہ اللہ بمنخرہ فی النار، اللہ تعالیٰ اس کے ناک میں زنجیر جہنم کی ڈال کر عذاب کے فرشتوں کو حکم دے گا جہنم میں ڈال دو۔ جس کی ولایت اتنا مہم ہے، افضل ہے، تو سوچے ہر بندہ وہ ولایت کیا؟ مدرسے کا جلسہ ہے، یہ مدرسہ وہ ہے جو مسجد سے بھی افضل ہے، امام بارگاہ سے بھی افضل ہے۔ تربیت یافتہ، تعلیم یافتہ مدرسے کا پڑھا ہوا ہوگا تو مسجد کو بھی حقیقی پیش نماز ملے گا اور امام بارگاہ کو بھی حقیقی خطیب ملے گا جو صحیح فضائل سنے گا۔ اس لیے مرکزی حیثیت مدارس دینیہ کو ہے۔ اس لیے مراجع ادام فرماتے ہیں اپنے مورچوں کو مضبوط کرو، تمہارے مورچوں میں سے سب سے بڑا مورچہ مدارس دینیہ، یہ قوی ہوں گے تو تمہاری مساجد قوی ہوں گی، تمہارے امام بارگاہ قوی ہوں گی۔ غلط مفہوم لیا جاتا ہے ولایت علی کا، ولایت فقط زبان تک نہ رہے، ولایت کا معنی ہے اطاعت علی، حاکمیت علی، جو علی ولی اللہ پڑھتا ہے یعنی سمجھ رہے وہ محکوم ہے، اور اللہ کی مخلوق میں امام کی حیثیت سے علی ہے حاکم، جیسے مولا فرمائے موالی ویسے کرے تو یہ ہے موالی۔ علی ولی اللہ پڑھنے والا آزاد نہیں ہے، ہر بندہ آزاد ہے، لیکن علی ولی اللہ پڑھنے والا آزاد نہیں ہے۔ علی ولی اللہ پڑھنے والا واجب ہے اس پر جیسے مولا کہے، علی کی گفتار کو پسند کر، علی کی رفتار کو پسند کر، علی کی صورت و سیرت کو پسند کر، علی کے قول و عمل کو پسند کر، علی کے واجب حکم پر عمل کر، علی جیسے رک جائے تو یہ ہے موالی۔ اگر تیری میری شکل علی کی ولایت کے تابع نہیں،
شکل میری مرضی کی، اٹھنا میری مرضی کا، تعلیم میری مرضی کا، لباس میری مرضی کا، صورت میری مرضی کی، سیرت میری مرضی کی، تو خود فیصلہ کر تو نے علی کو کیا مانا۔ یاد رکھ، ولایت کی تشریح پوچھنی آئے تو علماء سے پوچھ، ورنہ تو ولایت کے حصول میں آ کر کسی طرح گمراہ نہ ہو جائے۔ تو جیسے کچھ لوگ لا الہ الا اللہ کو استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں بڑا موحد ہوں، پوری قوم مشرک۔ کسی نے لا الہ الا اللہ کو استعمال کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھ کر لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کو مشرک کہہ رہے ہیں، اور کوئی لوگ رسالت کے کلمے کو استعمال کر رہے ہیں کہ میں عاشق نبی ہوں، فلاں گستاخ نبی ہے۔ غلط ہے۔ کچھ لوگوں نے ولایت علی کو استعمال کیا اور کر رہے ہیں، بچ تو ان کے حملوں سے کہ میں بڑا ولایتی ہوں، فلاں ولایت کا دشمن ہے، بچ ان کے حملوں سے۔ کسی نے محبت اہل بیت کو استعمال کیا، میں بڑا حبدار ہوں، فلاں دشمن اہل بیت ہے۔ کسی نے صحابہ کو استعمال کیا، میں نوکر صحابہ ہوں، فلاں دشمن ہے۔ نہیں، جس کا قرآن پر ایمان ہے، نبی کی رسالت پر ایمان ہے، اللہ کی توحید پر ایمان ہے، وہ نہ مشرک ہو سکتا ہے، نہ نبی کا گستاخ ہو سکتا ہے، نہ علی کی ولایت کا منکر ہو سکتا ہے، نہ حبدار نہ دشمن اہل بیت ہو سکتا ہے، نہ صحابہ کا دشمن ہو سکتا ہے۔ یہ تجھے صحیح درس ملے گا کہاں سے؟ یہ مدارس دینیہ سے آئے گا۔ تم علماء کی خدمت میں ہو جائے گی تیری اصلاح۔ تجھے علماء بتائیں گے تیرے دین کے دو رکن ہیں، ایک کا نام ہے عقیدہ، دوسرے کا نام ہے عمل۔ عقیدے کو دلیل سے قائم کر اور عمل میں تقلید کر، تو ہو جائے گا تربیت یافتہ۔ جب آئے گا فرزند زہرا تو ان کی زیارت کے قابل ہو جائے گا۔ اللہ مسلم دین کے بچانے میں، دین کی تبلیغ میں، دین کے دفاع میں جو قربانیاں محمد و آل محمد نے دی ہیں، کائنات میں ان کی مثال نہیں ملتی۔ خدا گواہ ہے، انبیاء کی قربانیاں بے مثال ہیں، لیکن وہ قربانیاں جن میں جوانوں کی قربانیاں ہیں، بوڑھوں کی نہیں ہیں۔ بوڑھوں کی ہیں تو شیر خار کی نہیں ہیں۔ کربلا داستان ہے قربانیوں کی۔ دنیا کا دستور ہے، جب کوئی فوت ہو جائے نا، دشمنی ختم ہو جاتی ہے۔ جی دشمنی ختم ہو جاتی ہے، محبت میں، روابط میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ لیکن کوئی اتنے مظلوم ہے آل محمد، جب اعلان ہوا نا اللہ قد قتل الحسین، ہماری عقل کیا کہتی ہے؟ حق بنتا تھا عزت احترام سے لٹے ہوئے قافلے کو کھانا بھی دیتے، پانی بھی پیش کرتے، یتیموں سے پیار بھی کرتے، عزت احترام سے مدینہ پہنچا دیتے۔ حق بنتا تھا۔ اگر طریقے مقتل نہ پڑی جائے، علماء سے نہ پوچھا جائے نا، تو دل مانتا ہے کچھ لوگوں نے کھانا بھیجا ہوگا، کچھ لوگوں نے پانی بھیجا ہوگا، کچھ لوگوں نے یتیموں سے پیار کیا ہوگا۔ لیکن خدا گواہ ہے، آل محمد خود ذکر کرتے ہیں کہ ظالم جب ظلم کرتے نا اور اس کے بعد اور ظلم کرتے ہیں، ہمیں پہلا ظلم بھول جاتا ہے، اور ظلم کرتے ہیں تو اس سے پہلے والا ظلم بھول جاتے ہیں۔ آزاد اور اعلان ہوئے، خدا گواہ پوری کائنات میں جس کا کوئی مر جائے نا، لوگ اعلان نہیں کرتے لوٹو ان کے گھروں کو۔ یہ اعلان کربلا میں ہوا، لوٹو تبرکات۔ یہ اعلان شبہ نہ جانے یتیموں کے دلوں پر کیا گزری ہوگی، نہ جانے بہن والوں کے ان بہنوں کے دل پر کیا گزری ہوگی، نہ جانے ان صاحب اولاد کی ماؤں کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ یہ اعلان ابھی ہوا نا، اس کے بعد اعلان ہوا من ینتدب للحسین واصحاب الحسین، کون ہے جو ان شہداء کے جنازوں پر گھوڑے دوڑائے۔ یہ اعلان دوسرے اعلان سے زیادہ سخت تھا۔ اللہ اکبر، 10 نمبر بدماش جب گھوڑوں پر سوار ہو کر آئے، ان کے گھوڑوں کے سموں میں لوہے کی ڈنڈالیں تھیں۔ خدا لعنت کرے، جب مشرق کے گھوڑے مغرب دوڑ چکے، پتہ نہیں چلتا تھا یہ کس شہید کا جنازہ ہے، یہ کس شہید کا جنازہ ہے۔ اس وقت پتہ چلا سید الشہداء کی عظمت کا۔ جب قید لے کر جانے لگے تو شریکت الحسین نے عرض کیا، بیٹا سجاد بے شک قید کر کے لے جائیں، لیکن
مقتل سے گزارے. عزادارو جب مقتل سے گزرے نا عصمت و طہارت نبوت کی یہ کلیاں نبوت زادیاں دیکھا ہمارے بھائی کا جنازہ یہی ہے تو اونٹوں ننگے اونٹوں کے جو کوہان سے ایسے نیچے آئی جیسے مولا عباس آئے. کوئی تائید الہی تھی, ہاتھ تو بندے ہوئے تھے, وہ تیر ہٹائے نیزے ہٹائے, بدر امامت طلوع ہوا. بیویوں نے سوال نہیں, ایک لوری دی جیسے بہنیں لوری دیتی ہیں آ کر سوال کرتی ہیں آنتل حسین, کیا ہمارا بھائی حسین تو ہے؟ جواب نہیں آیا. پر میں میرے بابا علی کا لاڈلا, اماں زہرا کا پیارا, نانا رسول کا نوازا تو ہے. اللہ اکبر. جب جواب نہیں آیا نا بیویاں فرماتی ہیں ان کو تعال حسین فکم, اگر تو ہمارا بھائی ہے ایک مرتبہ کھڑا ہو. اللہ اکبر. ولا تقولوا لمن یقتل کے سارے حسین اٹھے. اور جیسے نمازی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے, میرا عقیدہ ہے اللہ نے پوری کائنات کے دریچے بھی کھول دیے ہوں گے, پوری کائنات دیکھ رہی ہوگی کہ بے مثال بھائی بے مثال بہن کی آواز پر لبیک کر کے کیسے اٹھ رہے ہیں. سلام عظمت حسین پر. اب کیا کیا, کٹے ہوئے گلے کا بوسہ لیا, مدینہ کی طرف روک کر کے آواز دی صلی اللہ علیہ یا جدہ, اے نانا میرا سلام, ذرا کربلا کی طرف تو دیکھو, جس امت کو تو نے سفارت کی تھی یہ وہی حسین ہے جس کو تو آپ پیار کرتے تھے, یہ وہی حسین ہے جو مور نبوت کے سوار تھے. اللہ اللہ.